الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. آئیے نہایت احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو رمضان المبارک کا عظمتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو ان 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ لوگ باہر کھڑے ہوئے جگہ نہیں ہے، اندر جگہ بنا لو بھائی، تھوڑی سی لاسٹ نائٹ ہے آج شب قدر، تھوڑی سی جگہ بنا لیجیے. آپ درگاہ شریف کی طرف آپ لوگ ذرا سا بڑھ جائیے جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دروازے کی طرف، تھوڑی سی گنجائش نکال لیجیے آپ حضرات. آخری شب قدر ہے، تھوڑی سی جگہ دیجیے. جگہ ہے، تھوڑی سی گنجائش مجھے نظر آ رہی ہے درگاہ شریف کے پیچھے، تو تھوڑی سی جگہ دیجیے آنے والوں کو. آپ جہاں بیٹھے وہیں بیٹھیے، بالکل خاموش اچھے سے بیٹھے ہوئے آپ. باقی پیچھے تھوڑی سی جگہ دیجیے آنے کو. آخری شب ہے، آخری رات ہے، نہ جانے کس کی دعا آج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے. تو تھوڑی سی گنجائش بنا لیں گے تو ہمارے بہت سارے بھائی جو دور دور سے آتے ہیں اس مبارک رات میں ذکر اور دعا کی وجہ سے، انہیں بھی بیٹھنے کا موقع مل جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو یہ مبارک موقع عطا فرمایا، اور یہ آخری رات یہ بڑی عظیم رات ہوتی ہے. اب اس رات کے بعد ہمیں اور آپ سب کو 1 سال مکمل انتظار کرنا پڑے گا اس رات کا، اور نہ جانے کون آنے والی سال میں اس رات میں ہوگا اور کون دنیا میں زندہ اس رات میں نہیں ہوگا. پچھلے سال ہمارے محلے سے، ہمارے شہر سے، جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ہمارے درمیان تھے، مگر افسوس کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. ہماری مسجد کے نمازی مرحوم ننھے خان جی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے ایک بھائی اور تھے عثمان بھائی چھیپا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اسی سال ان کا انتقال ہوا. ہماری اس مسجد کے جنہیں الحمدللہ پورا شہر جانتا، بلکہ اب تو پورا ہندوستان جانتا تھا اس سال میں، مرحوم محمد ذکی شیخ، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. تو ایسے بہت سارے احباب ہمارے درمیان تھے جو آج نہیں ہیں، اور نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اس لیے یہ آخری رات ہے. میں یہ جملے بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ سارے لوگ اس رات کی اہمیت کو محسوس کریں کہ یہ آخری شب قدر ہے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرو. تو 4 الحمدللہ ہم جاگے عبادت کیے. یہ آخری راتیں ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو. اس لیے ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور خاص طور پر دعا ہرگز نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ آخری رات ہے. بھئی آپ 21 میں کسی وجہ سے چلے گئے تو آپ کے پاس آپشن تھا کہ ابھی 23 باقی ہے، 23 میں چلے گئے تو 25 کا آپشن تھا، 25 میں چلے گئے تو 27 میں شب کا. لیکن یہ آخری رات ہے. اب میرے پاس، آپ کے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ ہم پوری رات جاگیں گے، ذکر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہر دن سے زیادہ اہتمام کے ساتھ دعا کریں گے کہ یہ ہمارے لیے آخری رات شب قدر کی. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے.
میں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ہمارے درمیان بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں جن کا نہ کوئی ذکر رہتا ہے نہ ان کا کوئی کام ہوتا ہے. آئے آ کے چلے گئے. لیکن کچھ شخصیات دنیا میں ایسی آتی ہیں کہ جو آنے کے بعد میں اپنے وجود کا دوسروں کو احساس دلاتی ہیں کہ ہم دنیا میں موجود ہیں اور ہماری دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے ہم اس مقصد پر کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اندور کی سرزمین سے ایک بزرگ شخصیت کافی عمر رسیدہ ہیں. ان کے سر سے لے کے داڑھی تک کے بال سفید ہو چکے ہیں. لیکن میں نے اندور میں کئی بار وہاں میرے جلسے میں جانا ہوا اور حضرت چندن نگر اندور میں جو مسجد یا حبیب اللہ ہے وہاں کے خطیب و امام ہیں حافظ و قاری ہیں. آپ اس عمر تک ابھی 27ویں کو آپ نے قرآن مکمل کیا ہے تب ہماری دعوت پر تشریف لائے. اس عمر میں مکمل قرآن پاک سناتے ہیں. اور خاص بات کیا ہے میں نے یہ وہاں کے لوگوں سے بھی سنا نوجوانوں سے بھی سنا اگر مسجد کی جھاڑو لگانے کی بھی نوبت آتی ہے تو وہ بھی لگا دیتے ہیں. مسجد کے باتھ روم بھی صاف کرنے کی نوبت آتی ہے وہ بھی کر دیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں نہیں اب اللہ ماشاءاللہ شاذ و نادر. بہت ہی سلجھے ہوئے بہت نیک دل انسان اور پوری سال ان کی کوشش رہتی ہے کہ دینی اعتبار سے کوئی کام مسجد میں رکنا نہیں چاہیے. اس بات کے انتظار میں نہیں رہتے ہیں کہ لوگ تعاون کریں گے لوگ چندہ دیں گے کمیٹی کا آرڈر آئے گا تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. حضرت کی جیب ہمیشہ دین کے کاموں کے لیے کھلی رہتی ہے اور ہمیشہ اس کے لیے دین کے لیے تیار رہتے ہیں. بلکہ سال میں ایک بار 11ویں شریف کے موقع کی مناسبت سے ایک عظیم الشان جشن غوث الورا کے نام سے محفل ہوتی ہے. اس میں لنگر بھی ہوتا ہے اور وہ پورا حضرت کی اپنی جیب سے ہوتا ہے. اگر کوئی خوشی سے دینا چاہے اور خوشی سے دینے کا مطلب تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. کوئی کہتے ہیں بند مٹھی یا خوشی تو خوشی اور بند مٹھی بند ہی رہ جاتی ہے کھلتی نہیں کبھی. حالات اس طرح کے ہیں اللہ کرے کہ ان کی جن کی مٹھی بند ہے کھل جائے. حالانکہ ایسا ہوتا ہے عام طور پر چونکہ ہم دین کا کام کرتے ہیں نا. ہم نے 7 سال بھیلواڑہ میں دینی کام کیا ہے آپ کے سامنے تو ہمیں بہت اچھے سے اس بات کا تجربہ ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے نہیں صاحب بہت ساری نوازش ہو رہی ہیں کوئی آ کے کبھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر پوچھے ہم بتائیں اصل حالت کیا ہے. بہرحال مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے ہمیشہ کام کرنے والوں کی قدر کرو کان بھرنے والوں کی نہیں ہے. کام کرنے والوں کی قدر کرو کان بھرنے والوں کی نہیں. کان بھرنے والے کام کرنے والے نہیں ہیں اور کام کرنے والے یہ کان بھرنے والے نہیں. میرا یہ دل چاہا کہ ایسی عظیم شخصیت اس عمر میں آپ یقین جانیے میں ہندوستان بھر میں جلسوں میں جاتا ہوں. کئی علاقوں میں نے علماء اکرام کو مفتیان اکرام کو اتنی محنت جد و جہد کے ساتھ اس لگن کے ساتھ کام کرتے نہیں دیکھا جتنا حضرت اس عمر میں کام کرتے ہیں. باضابطہ نوجوانوں کی ٹیم ہے ان کو پڑھانا لکھانا سکھانا محفلیں دینی کام بہت کچھ کام الحمدللہ. میں کیا کیا بتاؤں اور کیا چھوڑوں. اس عمر میں بھی میرا دل چاہا کہ محنت اور کام کرنے والی شخصیت کو ہمارے بھیلواڑہ کی سرزمین پر دعوت دی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اسی لیے ہماری تحریک اصلاح امت کی جانب سے آج حضرت کی بارگاہ میں غریب نواز ایوارڈ پیش کیا جائے گا. کیونکہ ہم کسی بھی شخصیت کو جب ایوارڈ دیتے ہیں نا اگر 2-3 لوگوں کو ایک ساتھ دیں تو اس میں ایک نام غریب نواز کا سب سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر ہے. فوجے ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ہم تو وہاں جا کے بہت ساری لمبی دعا کرتے نہیں چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں تجھے کیا بتاؤں میں رازدار تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. تو غریب نواز ایوارڈ انشاءاللہ حضرت کی بارگاہ میں ابھی پیش کیا جائے گا آپ کی دینی ملی فلاحی خدمات کے اعتراف میں. اور ہم سب حضرت کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے آپ کا سایہ قوم پر آپ کی اولاد پر تادیر قائم و دائم فرمائے. اب تک جو آپ کی دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے جو خدمات ہیں اللہ قبول فرمائے اور آنے والی جو ہے زمانے میں آنے والے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی تمام تر پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے. میں گزارش کروں گا حضرت کا امامہ لے کر آئیں. پہلے حضرت کی دستار بندی ہوگی اس کے بعد ہمارے شہر بھیلواڑہ کے علماء اکرام جنہوں نے کل
ایگزام والوں کا امتحان لیا تھا اعتکاف والوں کا، وہ یہاں موجود ہے انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر میں وہ تاثرات پیش فرمائیں گے، علماء کے بیانات ہوں گے. پھر انشاءاللہ علماء اکرام دستار بندی کے بعد سارے علماء کے ہاتھوں سے حضرت کی گلپوشی اور انشاءاللہ غریب نواز کے بعد پیش کیا جائے گا. آئیے حضرت کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت حافظ و قاری عرفان چشتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. غریب نواز ایوارڈ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت.